صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانی زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ فرقہ واریت سے پاک، کتاب و سنت کا دائی، بیت کہ یہ الحکمہ۔ ساری دنیا اس کی عمر بھی بہت کم ہے، بہت جلد قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر روئے زمین پہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جب موت آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے قیامت آ گئی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سالوں میں آپ کے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور ہم میں سے نہ جانے آئندہ سال اس مرحلے پر کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دانا اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنی موجودہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آنے والے مرحلے کی تیاری کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ دنیا کے اعتبار سے روپیہ پیسہ جمع کرنے والا، اپنے معاملات کی بہت زیادہ توجہ کرنے والا؟ فرمایا نہیں، وہ جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر جس کے دامن گیر رہتی ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آنے والے مراحل جو اس کے لیے ہمیشہ تمدو میں رہتا ہے، اولئک الاقیاس، یہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں کو مہلتیں دیتے ہیں اور 7 مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہر اٹھنے والا جنازہ باقی رہ جانے والوں کے لیے ایک نصیحت ہوتا ہے۔ جو ملک الموت اس کے گھر میں آیا وہ میرے گھر میں بھی آ سکتا تھا، اگر وہاں آنے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکی تو مجھ پہ وارد ہونے سے بھی کوئی چیز رکاوٹ نہ تھی۔ یہ گویا اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسے موت سے ہمکنار کر کے ہمیں مہلت دی ہے اور ساتھ ہمیں توجہ دلائی ہے۔ آج وہ جا رہا ہے، کل تم نے جانا ہے۔ آج موقع ہے، سوچو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ وہ جو مرحلہ آنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اور جنت جہنم کے وہاں داخل ہونے سے پہلے کے بہت مراحل ہیں۔ محشر کا مرحلہ ہے، اس میں بھی بہت سارے مراحل ہیں۔ پل صراط ہے، اس سے پہلے حساب و کتاب کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھمایا جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی میزان کا قائم کیا جانا ہے، اور میزان کے لگنے سے پہلے لمبا عرصہ ہوگا جس میں انسان اپنے اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس قدر شدید مرحلہ ہوگا کہ دنیا ساری پریشان ہوگے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے انبیاء کے رسولوں کے پاس جائے گی تاکہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ یہ سختی اس قدر شدید ہوگی، غضبناکی اس قدر شدت کی ہوگی، اور معاملات اس قدر گمبھیر ہوں گے کہ لوگ حساب و کتاب کے آغاز کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کے
ہاں سفارشی تلاش کرنے کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی معلوم نہیں کب ختم ہو جائے گی، میرے پاس کتنے دن باقی ہیں، میرے پاس کتنے ہفتے یا مہینے باقی ہیں، اور جب موت کا نکارہ بجے گا، پیغام اجل آ جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک لمحے کے لیے مجھے مہلت نہیں دی جائے گی۔ تمام تر اختیارات، قوت و طاقت کے باوجود، تمام تر شان و شوکت، جاہ و حسمت کے باوجود، انسان لاکھ یہ سمجھتا رہے ابھی میرا جانے کا موقع نہیں آیا، جب وقت معید آ گیا پھر آپ کے لیے کوئی مہلت نہیں۔ دنیا لاکھ یہ سمجھے اگر یہ چلا گیا تو ہمارے گھر کا نظام متاثر ہوگا، منڈی مارکیٹ کا سلسلہ یہ متاثر ہوگا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ کتنا بھی ناگزیر کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، جس کے لیے وقت معین آ گیا وہ موت سے ہمکنار ہو کے رہے گا، کائنات کی کوئی قوت اسے موت کے پنجے سے نہیں بچا سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب مہلتیں تمام ہو جائیں گی، جب اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، جب پھر سے ہمیں بندگی کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا، اور یقین ہے میرا بھی آپ کا بھی، ہم سب کا تیاری کریں نہ کریں، ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بالآخر موت آئے گی۔ آج سوال ہے، اس رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے شعبان 1442 ہجری کے آخری خطبے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اوصی بنفسی ثم اوصیکم، اپنے آپ سے، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں سے ہمیں سوچنا چاہیے آنے والے وقت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ کتنے ایسے اعمال ہیں کہ آج میں ان کے بل بوتے پہ یہ کہہ سکوں یا یہ سوچ سکوں کہ ہاں میں نے کچھ عمل ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہیں، وہ اس معیار کے مطابق بھی تھے کہ معیار قبولیت پالے، اس میں کوئی ریا کی آمیزش نہ تھی، دنیا کی غرض اس میں، دنیا کی کوئی غرض اس میں موجود نہ تھی۔ میں نے وہ وقت خالصتاً اللہ کے لیے بسر کیا، اور پھر کمپیریٹیولی کتنا وقت ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کا اللہ کے لیے بسر کیا ہے، کتنا وقت ہے جو اللہ کے علاوہ دیگر مشاغل میں نے صرف کیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج غالباً 26 شعبان بہترین مرحلہ ہے احتساب کرنے کا، ایمان کا جائزہ لینے کا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام میری مخالفت سے کتنا محفوظ و معمول رہا، میں نے اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کتنی کی۔ یہ جو گزشتہ رمضان سے اب تک 11 مہینے میری زندگی میں آئے، یکم شوال سے لے کر آج شعبان کی 26 تاریخ تک اس کے شب و روز میں نے کہاں بسر کیے؟ وہ جو وعدے وعید گزشتہ رمضان میں اللہ کے ساتھ میں نے وعدے تھے، وہ جو بار بار توبہ میں کرتا رہا، اپنے رب سے عہد و پیمان باندھتا رہا، اللہ اب نہیں کروں گا تیری معصیت کے کام، تیری نافرمانی کے کام، تیری عداوت اور سرکشی والے امور، ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس رمضان کی پہلی شب کے طلوع ہونے سے قبل آج اللہ نے مہلت دی ہے ہمیں، محاسبہ کریں میرے بھائیوں اپنا۔ یہ گزرے ہوئے 11 ماہ
کتنے ہیں جو میں نے اللہ کی فرمان برداری میں اور اس کی بندگی میں بتائے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی نافرمانی میں صرف کیے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، یہ جو طول عمر کا زوم ہے نا، ابھی بہت وقت ہے، عمر ہی کیا ہوئی ہے، 30 سال میں ہوں، ابھی سے اتنا شدید محاسبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے عمر تو 60 سال ہو گئی لیکن ابھی فٹ ہوں، ہارٹ بالکل ٹھیک ورک کرتا ہے، دماغ صحیح ہے، حواب بالکل مستحکم ہے، میڈیکل رپورٹس میری ساری فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ جو 30 سال کی عمر کو نہیں پہنچ سکے اس سے پہلے ہی مر گئے، بہت تھے جن کے ڈاکٹروں نے انہیں فزیکلی فٹ قرار دیا تھا، لیکن جب موت آ گئی تو ان کی ساری فٹنس نہیں کی نہیں رہ گئی، اللہ جلال والاکرام کے لیے حاضری کے لیے جا پہنچے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ طول عمر کا زور، اس سے باطل اور کوئی خدا نہیں ہے۔ قسم رب الجلال والاکرام کی، کوئی لمبی عمر لے کے نہیں آیا۔ میری آپ کی ہم سب کی عمر بڑی مختصر ہے، کتنی مختصر آنے والے لمحے کا معلوم نہیں، دنیا میں آئے گا یا مرنے کے بعد والے مرحلے میں آئے گا۔ اس لیے آج موقع ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو باقاعدہ تلقین کیا کرتے تھے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اپنے آپ کو اجنبی مسافر سمجھیے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اس دنیا سے لمبی چوڑی امیدیں وابستہ کرنا اور اپنی ان آرزوؤں اور امنگوں کی تکمیل کے لیے ساری زندگی صرف کر دینا، یہ دانائی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك في اصحاب القبور۔ صبح ہو جائے تیری زندگی میں تو شام کا انتظار مت کرنا، مت سمجھنا کہ شام آئے گی، اس صبح کو غنیمت جان کے کچھ کر گزرنا، اور شام وارد ہو جائے تو صبح کے انتظار میں تساہل کا شکار مت ہونا، سستی اور کجروی کا ارتکاب مت کر بیٹھنا، یہ سمجھ لینا یہ شام تیری زندگی کی شام ہے، یہی شام غنیمت ہے، اسی میں کرنا جو کچھ کرنا، اور اپنے آپ کو اصحاب قبر میں سے شمار کیا کر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ، وہ جو آباد ہے نا آج بڑے لمبے چوڑے قبرستان، اور جن کے کتبے بھی شاید گھن کھا گیا، مٹی ان کی وہ گر گئی، قبروں کے نشانات مٹ گئے، ایک کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، یہ بھی تیری ہی طرح تھے، یہاں یہ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، ابھی تو کریل جوان ہوں، ابھی تو بازوؤں کی مچھلیاں پھٹکتی ہیں، ابھی تو بہت دولتیں ہیں میرے پاس، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، وہ سب کچھ یہ وہ کرتے رہے، سجدہ کرنا یاد نہ رہا، بندگی کے لیے وقت نہ مل سکا، دنیا تو کماتے رہے، وہ لمبا سفر آخرت کا جس میں کوئی سواری میسر نہیں، جس میں کوئی زیادہ راہ سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے، سوائے اللہ کی بندگی اطاعت و فرما برداری کے کوئی اس کے پاس موجود نہ تھا، کوئی سنگی ساتھی اس کے ساتھ چلنے والا نہ تھا، وہ قبر کی تنہائیوں کی لمبی زندگی کہ جس کے نشانات مٹ کے، جس کے قدمے بھی گر گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، یہ بھی سارے یہی سمجھتے تھے ابھی بہت وقت ہے، لیکن کوئی وقت ان کے پاس نہ رہا، موت وارد ہو گئی اور مٹی میں جا سوئے۔ میرے عزیز بھائی، اللہ کی قسم زندگی کی یہی حقیقت ہے، ابھی ممبر پہ کھڑا ہوں، نہ جانے آنے والا جمعہ یہاں نصیب ہوگا یا کہاں نصیب ہوگا، سو میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، یہ موسموں کا بدل کے آنا، شعبان آ گیا، رمضان آ گیا، شوال آ گیا، محرم آ گیا، یہ صرف موسموں کا تغیر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلتیں ہیں، وہ بار بار تنبیہ کرتا ہے، اب تو پلٹ کے آ میری طرف،
اب تو آ میری طرف، میں تو پچھلے مہینے بھی تیرے انتظار میں تھا، میں تو اب بھی تیرے انتظار میں ہوں۔ وہ ہمیں بلاتا ہے، اور یہ رمضان یہ اعمال کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ جنت کمانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کروانے کا مہینہ ہے۔ واللہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے رمضان المبارک بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میرے ماننے والے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت کے مالک بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع الناس فمعتقوها او موبقوها، ہر انسان صبح کرتا ہے تو گویا وہ ایک سودا کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے فبائع الناس، گویا وہ ایک سودا کرتا ہے، لین دین باقاعدہ بے ہوتی ہے۔ فمعتقوها او موبقوها، اس بے کا، اس تجارت کا تعلق اس کی آخرت سے ہے۔ دنیا بے کرتی ہے فوری منفعت کے لیے، روپے پیسے کے لیے، پیسوں کے لیے۔ دانا اور عقل مند لوگ سودا کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ فرمایا فمعتقوها، اس کی دن بھر کی تجارت یا تو اسے جہنم سے آزاد کر دیتی ہے، اور موبقوها، یا جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہم کون سے تجار کے طبقے سے ہیں؟ جہنم سے آزادی مانگنے والے، جنت کی طلب رکھنے والے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے اس کی رحمتیں مانگنے والے، اس کے دیدار کا شوق اپنے دل میں رکھنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قیامت کے دن مبارک حوض کا پانی پینے کی جستجو رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جماعت میں کھڑے ہو کر آپ کے حق کے شفاعت کے نتیجے میں جنت میں داخل ہونے کی طرف رکھنے والے ہم کیا تاجروں کے اس طبقے سے ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر میرے بھائیوں آج موقع ہے جائزہ لینے کا، کیا میرے اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں؟ کیا میرے شب و روز مجھے جہنم سے آزاد کروانے کا اتنا ملکہ اور طاقت رکھتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کے ساتھ، اس کے ساتھ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تمسک اور تعامل کا وہ معیار موجود ہے کہ قرآن کل قیامت کے دن میرے لیے شفیع بن کے آئے؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیروی اور اتنی اتباع کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان کے دستے مبارک سے حوض کا پانی مجھے نصیب میں ہے؟ یہ سوالات ہیں، اور سچ یہ ہے یہی سوالات اگر آپ صحیح طور پہ حل کر سکے تو یہ زندگی کا حاصل ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہ مرحلہ آنے سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے تم سے پوچھا جائے بتاؤ زندگی کہاں بتا کے آئے ہو؟ آج جب سانس چل رہی ہے، عمل کی طاقت اور قوت موجود ہے، خود اپنا محاسبہ کرو، آج تک میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ سوچو تم نے کل کے لیے کیا کیا۔ آج کی تیاری خوب ہے، دنیا کے لوازمات موجود ہیں، بیماری کی خبر چلتی ہے، ہفتوں کے ضروریات زندگی ہم ذخیرہ کر لیتے ہیں، نہ جانے بازار کھلیں گے نہیں کھلیں گے، کیا ہوگا؟ جب تیری زندگی کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا وہاں کوئی بازار نہیں لگے گا، وہاں نہ کوئی سودا بیچنے والا ہوگا، نہ خریدنے کے لیے تیرے پاس کوئی چیز ہوگی سوائے تیری نیکیوں کے۔ اگر کوئی چیز وہاں بکنے کے لیے آئی تو اس کی قیمت نیکیاں ہوگی۔ سو میرے عزیز بھائی، آج موقع ہے
یہ سوچنے کا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، آج ذرا اس کا جائزہ لیں۔ میرے ایمان کا معیار کیا رہا؟ فرقہ واریت سے پاک، کتاب و سنت کا دائی، بیت الحکمہ۔ نیکیوں بدیوں میں میرا رجحان کس طرف زیادہ رہا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ملاقات کا شوق کتنا تھا، اور پیچھے جو گزر گیا اس پہ سوچ و بچار کر کے آج یہ طے کرنا ہے کہ آنے والا وقت کیسے گزارنا ہے۔ سحری کھانا اور افطاری کر لینا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس تفکر اور تدبر کا نام ہے، روزہ اس غور و فکر کا نام ہے۔ والد محترم پچھلے سال تھے میرے ساتھ، سحریاں بھی کرتے تھے، افطاریاں بھی کرتے تھے، پھر پیغام اجل آیا اور چل دیے۔ میں خود جا کے ان کی تدفین کر کے آیا۔ آج ان سحریوں افطاریوں کے دسترخوان پہ وہ جانے والے یاد ضرور آتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کی یاد کا اصل مقصود یہ ہونا چاہیے وہ چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے جہاں وہ گئے ہیں، کیا اس جہان کی تیاری کے لیے میں نے کچھ کیا؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، جاگ کے بیٹھا کرو، رضی اللہ عنہ، جناب عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقاب میں، آپ کی رفاقت میں جہاد کرتے رہے، صحابیت کا شرف رکھتے ہیں، اتنے زیادہ فضائل کہ معرکہ تبوک کے موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کی ابتدا میں نماز کی چند رکعتیں ادا کی۔ ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ یہ حیثیت اور مقام تھا۔ اللہ کے نبی کے 10 قریب ترین ساتھیوں میں سے افطاری کا ٹائم ہے، دسترخوان لگ گیا، نعمتیں جو موجود تھیں وہاں چن دی گئیں اور دعوت دی گئی، عبد الرحمن تشریف لائیے، افطاری کیجیے۔ آپ افطاری کے دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے، اچانک دل میں کوئی خیال آیا اور رونا شروع کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو کچھ اگلے جہان کے بارے میں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسی تمہارے ہونٹوں سے جدا ہو جائے، پھر آنسو تمہاری آنکھوں سے کبھی خشک نہ ہو۔ یہ لوگ دنیا کماتے تھے، رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، ترک دنیا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ہاں البتہ دنیا کو دنیا کی جگہ پہ رکھتے تھے، اسے اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے تھے۔ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عبد الرحمن رو رہا ہے، حضرت کس بات پہ رونا آیا؟ فرمایا وہ لوگ جو مجھ سے زیادہ بہتر تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اسلام کے لیے قربانیاں زیادہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انہیں میسر تھی، اللہ کے دین کے لیے بڑے بڑے مجاہدے اور مشکلات اختیار کرنے والے وہ دنیا سے اس حال میں گئے، ان کے پاس اتنا بڑا دسترخوان تو کجا، کفن کے لیے اچھا کپڑا بھی انہیں میسر نہیں تھا۔ اور یہ اشارہ کیا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی غزوہ احد میں شہادت کی طرف۔
دنیا جانتی ہے، تاریخ پڑھنے والے واقف ہیں، یہ وہ اللہ کا بندہ تھا، گھر سے نکلتا ایسا شاہانہ قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تھا، مکہ میں اس جیسا خوش لباس اور کوئی نہیں تھا، اتنا معطر ہو کے نکلتا تھا، جس بازار سے گزرتا تھا فضا مہک جاتی تھی، اور فضا بتایا کرتی تھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اور بعد نے یہاں تک لکھا جو لباس ایک بار اتار دیتا تھا زندگی میں دوبارہ کبھی پہنتا نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کی دولت عطا کر دی۔ یہ ہاشمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شباہت میں کافی مماثل تھے، جتنا مال و اسباب تھا وہ سارا اسلام پہ، سرور کونین کی دعوت پہ قربان کر دیا۔ ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل اللہ کے نبی نے مبلغ بنا کے انہیں یثرب میں بھیجا، اور احد کے میدان میں کفر و اسلام کے باقاعدہ دوسرے معرکے میں اسلام کا پرچم اللہ ذوالجلال والاکرام نے مصعب کے ہاتھ میں دیا۔ واللہ یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں۔ جنگ میں علم بردار کا معنی عزت کا محافظ، اللہ کے نبی نے پرچم کی صورت میں اسلام کی عزت مصعب کے ہاتھ میں، اور دستور تھا جب تک پرچم کھڑا ہے تب تک لشکر کھڑا ہے، ہار نہیں تسلیم ہوتی تھی جب تک پرچم لہرا رہا۔ مصعب دنیا سے گیا جب تک جسم میں جان رہا محمد کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، داستان بڑی دل خراش اور بڑی لمبی ہے۔ مصعب شہید ہو گیا، اللہ کے نبی کا علم بردار، اسلام کا پرچم تھامنے والا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ جاؤ ساتھیوں اس کے گھر میں جاؤ، کوئی کپڑا لے کے آؤ، کفن دے اسے دفن کرے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ہم گئے اس کے گھر میں، صحیح بخاری میں ہے، وہ مصعب جو کبھی ایک لباس اتارے تو پہننا پسند نہ کرے، وہ مصعب جس کی خوش لباسی کے تذکرے پورے مکہ میں تھے، جس جیسا مہنگا لباس پہننے والا کوئی تھا نہیں، آج اس کے جسد اطہر کو شہادت کے بعد کفن دینے کے لیے اس مصعب کے اسباب میں سے ایک دھاری دار چادر ملی ہے۔ لمبے قد کاٹ کا جوان مصعب اس کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو، قدموں پہ گھاس رکھ کے اسے قبر کے حوالے کر دو۔ عبد الرحمن یہ تو تھا آپ کے ایک دوست کا ماضی کا قصہ، آپ کیوں کر رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے سامنے اس روزے کے نتیجے میں اتنا بڑا افطاری کا دسترخوان لگا ہے، مجھے رونا اس بات پہ آیا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے عبد الرحمن جا تیری ساری سحریاں افطاریاں، تیری ساری راتوں کے قیام وہ دنیا کی نعمتوں کی صورت میں تجھے لٹا دیے گئے، آج ہماری طرف سے تیرے لیے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں کتنے عمل کیے ہوں گے ہم نے، واللہ زندگی کی ایک رات ایسی جو خالصتاً اللہ کے لیے بسر کی ہو، جس میں کسی اور کا کوئی تعلق نہ ہو۔ زندگی کا ایک دن ایسا ہو جو میں نے صرف اللہ کے لیے گزارا ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے مجھے خواب آئی، 2 آدمی ان میں سے ایک شہید ہوا،
اور وہ ایک اس شہید کے بعد بھی لمبا وقت زندہ رہا اور پھر بغیر شہادت کے دنیا سے گیا، اور یہ دونوں ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کرتے، لیکن خواب میں عجیب معاملہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ شہید ہونے والا وہ جنت میں بعد میں گیا، اور طبعی موت فوت ہونے والا جنت میں پہلے گیا۔ رات کو خواب میں یہ دیکھا، صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آ کے یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی میں نے یوں خواب دیکھا، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک نہیں کہ شہادت کا مقابلہ کوئی نہیں، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، وہ جو 1 سال یا 1 سے زائد یہ اس شہید کی شہادت کے بعد زندہ رہا، فأدرک رمضان فصامہ وصلی قضا وقضا سجدۃ السنہ، اس کی زندگی میں پھر رمضان آیا، یہ اس کے روزے رکھتا رہا، فصلی قضا وقضا، رمضان کی نمازیں، رمضان کا قیام، تہجد کا اہتمام، نوافل اور تطوعات، اشراق و ضحیٰ، نہ جانے کتنے ہی اس کے اللہ کے سامنے سجدے کیے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، بات صرف اتنی سی نہیں کہ یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہوا، بلکہ اس کے اور اس کے مقام و مرتبے میں آسمان و زمین جس کا فرق پیدا ہو گیا۔ کس چیز سے؟ اس کی زندگی میں رمضان آیا، فصام، یہ اس کے روزے رکھتا رہا، فصلی قضا وقضا، یہ بہت سارے سجدے کرنے والا بنا، فرائض کے ساتھ نوافل اور سنن پڑھتا رہا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے شہادت کی موت پانے والے سے اس کو عظیم تر بنا دیا۔ یہ مہلت ہے زندگی، یہ رمضان موقع ہے ہمارے لیے۔ تھوڑا سا عمل 7 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی طاقت اور پوری قوت لگا کے حصول جنت کے لیے جستجو کرنے والے بنے، وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ جنت سجا دی گئی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو جھکڑ دیا گیا ہے، گویا جنت کے راستے انسانوں کے لیے سہل کر دیے گئے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں تاجروں، رمضان صرف ڈبل ٹرپل منافع کمانے کے لیے نہیں ہوتا، رمضان جنت کے سودے کرنے کے لیے ہوتا ہے، رمضان بہشت پکی کروانے کے لیے ہوتا ہے، رمضان گزرے ہوئے ماہ و سال کی ساری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کروانے کے لیے آتا ہے۔ جو اس کی آمد کا مقصد یہ سمجھا، اس کے لیے کمر بستہ ہوا، اس کے لیے محنت کرنے والا بنا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه، کوئی بہت لمبی چوڑی مشقت نہیں، ایسی نہیں ہے جو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اگر بیمار ہو تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے سہولتیں دی ہیں، تندرست ہونے پر رکھ لینا۔ اگر کوئی ضروری سفر درپیش ہے تو رمضان گزرنے کے بعد یہ سفر کے رہے ہوئے روزے رکھ لینا۔ اگر بیماری دائمی ہے تو اپنی جگہ پر کسی مسکین کو روزے رکھوا دو، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اللہ ذو الجلال والاکرام تم سے درگزر کرے گا۔
یہ ساری سہولتیں دی اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ جو سحریاں افطاریاں ہم کرواتے ہیں صبح 3:45 بجے، ہاں 4:30 بجے سے بھی پہلے 4:15 بجے کے قریب فجر کی اذان ہو جائے گی، شام کو 4:45 بجے 5:15 بجے 5:45 بجے کے قریب 6:45 بجے کے قریب افطاری ہوگی. یہ لمبا ٹائم تیرے رب کو تیرے بھوک و پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ در حقیقت تیرا مزاج بنانا چاہتا ہے اپنی بندگی کا. وہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ تو اس کے سامنے سر مسجود ہو. وہ تیرا معیار ایسا رکھنا چاہتا ہے زندگی کا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح تیرے رب کا حکم ہو. سمجھو یہ بات. کھانا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ اللہ نے کہہ دیا، ہم نے چھوڑ دیا. پینا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ اللہ نے حکم دیا، ہم نے چھوڑ دیا. رات کو سوتے نہیں ہیں، زیادہ وقت جاگتے ہوئے گزرتا ہے. اور میں یہاں عرض کروں، ہم چونکہ مجتہدین کی جماعت ہے، صرف ایک نہیں، اوورال اب پوری دنیا ماشاءاللہ موبائل نے سب کو فقیہ بنا دیا. وہ مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویحیں پڑھنا ضروری ہے؟ گھر میں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ پڑھی ہے تو بتاؤ. اللہ اکبر. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے. 22 روزے گزر گئے، اللہ کے نبی رات کو نماز کے لیے نہیں آئے. 23ویں رات کو تشریف لائے. جتنے لوگ میسر تھے ہم نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی. اگلے دن پھر نہیں آئے. 25ویں کو پھر تشریف لائے اور تب تک پورے مدینہ میں بات پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات کو مسجد میں تشریف لائے تھے اور رات اللہ کے نبی نے قیام کروایا تھا. اور میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کو معیار زندگی سمجھنے والوں، کوئی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دلوایا ہو سب کو بلاؤ. کوئی اعلان نہیں ہوا مسجد سے. آپ کے ہاں اعلان ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے اتنے بجے تراویح ہوگی اور ختم کتنے بجے ہوگی یہ بھی پتا ہوتا ہے. سہولتیں اور نعمتیں بھی بڑی ہیں، جسمانی مشقتیں بھی وہ نہیں ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تھی. انصار کھیتوں میں کام کرتے تھے، مہاجرین مزدوریاں کرتے تھے لوگوں کی. ابھی اپنے کاروبار جمے نہیں تھے جب رمضان کا باقاعدہ فرض ہونے کا اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا. تجارت میں خوشحالی نہ تھی، روپیہ پیسہ عام نہیں تھا. سنا ہے نا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے مال طلب کیا. ایک اللہ کا بندہ ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگاتا رہا اور چند کھجوریں معاوضے میں لے کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی. یہ ان کی مالی حالت تھی، جسمانی مشقت بہت تھی. گندم کے کٹائی کے دن ہیں لیکن بڑی سہولتیں ہیں. ہارویسٹر آ گئے، مشینیں آ گئی، کسان کو وہ مشقتیں نہیں کرنا پڑتی. مزدور عام ہیں، تب تو کھانے والا خود کما کے لاتا تھا. سارا دن مشقت کرتے تھے. 23ویں رات کو اللہ کے نبی تشریف لائے تو خاصی بڑی جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بغیر اعلان کے رات کو موجود تھی. اور آپ کو معلوم ہے کافی تاخیر سے آئے تھے. 25ویں رات کو آئے، بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی 23ویں رات کو تشریف لائے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ اکرام سے. اللہ کے نبی نے لمبی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، جا رہے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیچھے آئے، حضور جی چاہتا تھا کہ آپ اور پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ پڑھاتے رہتے اور رات گزر جاتی. فرمایا ابو ذر سن، جس نے یہ رکعتیں 8 جو میں نے پڑھائی ہیں امام کے ساتھ پڑھ لی
وہ سو گیا، ساری رات سوتا رہا، صبح سحری کے وقت اٹھا، وہ اللہ کے ہاں یوں لکھا جاتا ہے کہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہا۔ کتنی زیادہ سہولتیں ہیں اور رحمت کے کتنے دروازے کھلے ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان مہلت ہے ہمارے پاس۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے، حضور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا، امامہ علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، اپنے آپ کو روزوں کے ساتھ وابستہ کر لو، لازمی روزے رکھا کرو، ان جیسا اجر و ثواب والا اور کوئی عمل نہیں۔ یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، آپ ایسے اندازہ کر سکتے ہیں فرض کا اجر کتنا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ فرقہ واریت سے پاک، کتاب و سنت کا دائی، بیت فرمایا الحکمہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم لہ بہا دخل الجنہ، اسی عقیدے پر، اسی لا الہ الا اللہ کے پڑے ہوئے مر گیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دہرا دوں، یہ نفل کی بات ہے، فرض کی نہیں۔ فرض اس سے بہت آگے، فرض اس سے بہت آگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا، میرے فرشتوں ہر چیز کا اجر تم لکھو گے، لیکن روزے کا تمہیں تمہارے حساب و کتاب میں نہیں، تمہارے کیلکولیٹر بے بس ہو گئے، تمہارے کمپیوٹر جواب دے گئے، تمہارے پرنٹر میں یہ فگر نہیں آتا جو میں نے روزہ دار کے لیے اجر و ثواب کی صورت میں رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرا بندہ ہے، اس کے اندر الہیت کتنی ہے، کتنی مشقتیں اٹھا کے، کتنی سوکھی اور نامناسب غذا کھا کے، سارا دن کتنی مشقت اٹھا کے، اس کے اندر کا حال کیا ہے میں جانتا ہوں، جنت کا شوق کتنا ہے میں سمجھتا ہوں، جہنم سے خوف کتنا ہے میں اس سے واقفیت رکھتا ہوں۔ لہذا سارے کیلکولیٹر پرنٹر کرتے رہو، لیکن ایک روزہ یہ میں جانوں اور میرا بندہ۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے، ختم لہ بہا دخل الجنہ، اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے جنت میں گیا۔ اور فرمایا ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، جس نے تھوڑا بہت کچھ بھی صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے، ختم لہ بہا دخل الجنہ، اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ سے جنت میں داخل۔ یہ نفل روزے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 70 سال اللہ ذوالجلال والاکرام ایک نفلی روزے کے نتیجے میں بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ رمضان کتب علیکم الصیام، یہ واجب ہے، فرض ہے ہم پر، اور یہ تو آیا ہی جنت کمانے کے لیے، یہ تو آیا ہی جہنم سے آزادیوں کے لیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، ہر افطاری کے وقت اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، ہر افطاری کے وقت۔ وہ جو حدیث ہے نا، للصائم فرحتان عند فطرہ وعند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں، ایک افطاری کا اور ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات کا۔ جب افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، پانی اس کی دسترس میں ہے، کھجور اس کے پاس ہے، دسترخوان اپنا ہے، کسی کے روک ٹوک کا ڈر نہیں، نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں، لیکن بار بار ٹائم گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، ایک سیکنڈ بھی میں آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے میرے رب کا حکم یہ ہے جب تک غروب نہ ہو تو افطار نہیں کرے گا۔ میں اصل میں اپنی خواہشات نفس کا پابند نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اور لذت عطاء میں ہے،
لذت بندگی میں ہے، لذت حدود کا احترام کرنے میں ہے۔ روزہ بندے کو مہذب بناتا ہے، اللہ کی بندگی، اس کی پیروی۔ اس نے کہا کھانے سے رک جاؤ تو رک گیا، اس نے کہا پینا چھوڑ دو تو نے چھوڑ دیا، اس نے کہا اہل کے پاس جانا چھوڑ دے تو نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتا جھوٹ چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ وہ کہتا سود کو ترک کر دے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ وہ کہتا غیبت کو چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے دوسروں کی نقصان کی پلاننگ کرنا بند کر دے، اس لیے کہ بندگی میں لذت ہے۔ اور جب اس حالت میں اپنے رب سے ملے گا نا، اور روزہ تیرا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، اللہ میرے احترام میں جھوٹ اس نے نہیں بولا، سحری وقت پہ کھائی، افطاری اس نے وقت پہ کی، سارا دن وائلیشن نہیں کی، رات کو لمبا وقت قیام کرتا رہا، قرآن سنتا رہا، اور ادھر سے قرآن بھی ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ ہاں اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں، گواہ نہیں ہوں، میں سفارشی ہوں کہ میرے احترام میں رات رات بھر جھاگتا رہا۔ جب اتنے دو بڑے سفارشی ہوں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملاقات ہوگی تو پھر فرق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے پاس مہلت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا احسان ہے، اس نے ہماری زندگی میں ایک بار ہمیں پھر سے یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے، جو آمین نہیں کہتے اللہ ان کے بھی نصیب میں کرے، اور اللہ ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، سارا دن دکان کی پلاننگ، سارا دن کاروبار کی پلاننگ کریں، شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، لیکن اس رمضان میں سب سے بڑی پلاننگ جنت کی ہونی چاہیے۔ وہاں کتنا بڑا کاروبار کرنا ہے، وہاں کتنے بڑے کھیت لینے ہیں، وہاں کتنے محل بنوانے ہیں، کتنی منزلہ کوٹھیاں وہاں ہونی چاہیے، سوئمنگ پول بنوانا ہے، درخت کتنے لگوانے ہیں، باغ اور باغیچے کتنے ہونے چاہیے، پھول کس کس قسم کے ہونے چاہیے۔ یہ موقع ہے ہمارے پاس پلاننگ کرنے کا، اس کے لیے فرائض پہ دوام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا، ڈھونڈ کے نیکیاں کرنا، وہ تمام کمیاں کوتاہیاں اور سستیاں جو پچھلی زندگی میں ہمارے ساتھ رہیں، ان سب سے اپنا دامن بچا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے محنت کر کے نیکیاں کرنا، ایک ایک خیر کا کام تلاش کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور سب سے بڑھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذکر سے سارا دن زبان تر رکھنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، اور استغفار اتنا کرنا کہ رب کی رحمت جوش میں آ کے کہہ دے جا میرے بندے، تو نے اتنا مجھے منایا کہ میں مان گیا، اب تیری میری سلو ہے، تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا، اور جنت میں نے تیرے نام کر دی۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ منگلیہ بدھ کو رمضان شروع ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم ہر قسم کی آفت اور فتنوں سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس مبارک ماہ میں ہمیں صحیح معنوں میں محنت کرنے کی ہمت بخشے، جو کچھ نیکیاں آج تک ہم کر سکے اللہ انہیں قبول فرما لے، اور آنے والے دنوں میں اللہ ہمیں اتنی طاقت اور ہمت دے کہ ہم کم از کم اتنی نیکیاں کر لیں کہ اس کی جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ مسجد میں ہمارے امام محترم قاری عمران شریف صاحب انشاءاللہ تراویحیں پڑھائیں گے۔ آپ ان کے لحن سے، ان کی آواز سے بھی واقف ہیں، ان کی جستجو قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق اور شغف آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس قدر پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں انسان کو اسی قدر اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع کرنے کا نماز سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حکومت کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے بہت ساری توفیق سے نوازے۔ بازاروں میں سوشل ڈسٹینسنگ 3 فٹ ہے اور مسجدوں میں 6 فٹ ہے، اور میں اس پہ بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں۔ اس سے لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے والے بے بصیرت لوگ ہیں۔
ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے ہر قسم کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، بندوں کے شر سے بھی، قدرتی آفات سے بھی، اور ہم توفیق مانگتے ہیں اللہ کرے مسجدیں کھلی رہیں اور انشاءاللہ اللہ کے گھر ہم آباد کرنے والے بنیں۔ ایسے ہی انشاءاللہ شمس پورہ یہ ریلوے کے پار وہاں مسجد بنی ہے، مسجد قباء، چوک کا نام کیا جی؟ چشتی چوک میں اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ وہاں فرض نمازیں بھی اب تک شروع نہیں ہوئی، بالکل تیاری کے آخری مرحلے میں ہے، اگرچہ اس کا کام ابھی بہت سارا باقی ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کریں گے اور کر کے جانا ہے۔ آج بھی مجھے بابر بھائی کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں 50-60 ہزار کی ضرورت ہے تاکہ بجلی چالو کر کے تراویحوں کا اہتمام ہو سکے، تو یہ ضرور آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اچھا میں جدو ہور کوئی کام کہنا نا تو اس مدرسے کا ضرور خیال کریا کرو، بیٹھے نے میرے کول میں پور دے رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو ان کی نیکی کی دلیل ہے، ان کی اپنی ذمہ داری، وہ اس کے مسئول ہے، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ وہاں نماز فرض کا اہتمام بھی ہوگا، اللہ نے توفیق دی تو تراویح کا اہتمام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ خطبہ جمعہ بھی وہاں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو یقیناً یہ بات تو معلوم ہوگی کہ وہ مسجد بھی اس ادارے کے زیر اہتمام بھی بن رہی ہے۔ باقی جتنے کام ہیں مسجد سے متعلق، ادارے سے متعلق اور خیر کے امور سے متعلق، انشاءاللہ وہ سارے ہی اللہ نے توفیق دی تو ہم نے جاری رکھنی۔ ایک بہت بڑا کام رمضان المبارک میں سارا سال جتنے لچے اور آوارہ بد کردار لوگ فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، گندگی میں آلودہ رہتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں جنت کے چکر میں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حقیقی علم کے ذرائع اختیار کرنے کی بجائے سہولت پسند ہیں، بس موبائل آن کیا اور یہ شام کی نشریات ہیں، یہ سحری کی نشریات ہیں، یہ دوپہر کی نشریات ہیں، یہ ریپیٹلی آ رہی ہیں، وہاں سے سن لیا اور بس جی۔ میرے بھائیوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں، کوئی اداکار فلم ڈرامے میں کوئی کام کرنے والا جو وہاں بھی ہے اور یہاں آ کے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ یہ تماشا کرتا ہے، ان کا کرنا بھی حرام ہے، ان کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ مت خراب کریں اپنے روزے، یہ بالکل علم اور عمل سے ناواقف لوگ، کیا ان کی علمی معیار کیا ہے ان کا، جو آ کے رمضان میں آپ کو فتوے دیتے ہیں؟ سرما لگائیں گے روزہ ٹوٹ گیا، مسواک افطاری کے وقت نہیں کرنی چاہیے، تیل نہیں لگانا چاہیے، نہانا نہیں چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ آ کے آپ کو اعتکاف کے مسائل بیان کریں گے۔ کوئی ایک کتب ستہ میں سے کسی ایک حدیث کے ساتھ ان کا تعارف نہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، کپڑا فروش، گرمیوں میں کاٹن بیچتا ہے، سردیوں میں موٹا کپڑا بیچتا ہے، موسم ہے ان کے کاروبار کا، سارا سال فلمیں بکتی ہیں وہ فلمیں بیچتے ہیں، ان کا ڈانس بکتا ہے وہ ڈانس بیچتے ہیں، اور رمضان میں جنت کا نام بکتا ہے تو وہ یہ بیچتے ہیں۔ اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے میں اس قسم کی بات کہنے سے بہت احتراز کرتا ہوں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی پختہ کار عالم اگر کسی چینل پہ بیٹھا ہے اور ہوسٹ کرنے والا اسے اینکر بات کرنے کا موقع دیتا ہے تو اس کو سننے سے تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے یہ تماشا گر بیٹھے ہیں، وہ کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے بدماش بیٹھے ہیں، کسی کو شرعی طور پہ کوئی حق نہیں ہے کہ چینلوں پہ بیٹھ کے اسلام کی بات کرے، نہیں کرتے وہ اسلام کی بات، وہ اسلام کے نام پہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے التماس کروں گا، اپنے بھائیوں سے بھی اپنی بہنوں سے بھی، مت دیکھا کیجئے ان کو، مت ان کی ریٹنگ بڑھائیے، آپ جتنا زیادہ انہیں سرچ کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ آگے بڑھیں گے کہ نہیں ہمارے فالوور بہت زیادہ ہیں۔ ہاں جو مسئلہ پوچھنا ہے علماء موجود ہیں، یہ آپ کا بھائی ٹوٹا پھوٹا جتنا بتا سکتا ہے، میں یہاں موجود ہوں، اور اللہ کی توفیق سے کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت ہم نے آپ صاحب سے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بتانے سے انکار کیا، مجھے نہیں معلوم، میں اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، پورے دنیا کے علماء کے کانٹیکٹس آپ کے پاس ہیں،
علماء کو سرچ کیجئے، علماء سے پوچھئے. اگر دین بھی آپ کنجروں سے سیکھنا شروع ہو گئے تو جس قسم کے وہ ہیں وہی دین آپ کو سکھائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.